السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین محترم، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں کے اوپر، بالخصوص ہمارے اور آپ کی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ ماہ رمضان، نیکیوں کا موسم بہار، یہ مبارک گھڑیاں ایک ایک کر کے گزرتی ہوئی جا رہی ہیں اور انگلیوں میں گنتی کے چند ایام باقی رہ گئے ہیں، وہ بھی دھیرے دھیرے ہم سے اور آپ سے یہ ایام رخصت ہو جائیں گے۔ سلف صالحین اس مہینے کی بڑی قدر کیا کرتے تھے اور جی بھر کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ اب ہم اور آپ تیسرے عشرے میں، جو آخری عشرہ ہے، آخری عشرے میں قدم رکھنے والے ہیں اور آخری عشرے کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کے اندر امام المحدثین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لیلۃ القدر کی فضیلت میں ایک حدیث لائے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، اور وَأَحْيَا لَيْلَهُ، رات کو جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، یعنی پوری رات جاگ کر کے خود جاگتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے، تاکہ یہ جو آخری عشرے کی اہمیت ہے، اور کیونکہ اسی آخری عشرے میں وہ اہم رات آتی ہے جس ایک رات کی فضیلت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب کون ایسا بد نصیب آدمی ہوگا جو اس رات کو اپنے ہاتھ سے جانے دے گا، کیونکہ ہماری اور آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس سال ہم نے رمضان کا مہینہ پایا اور آئندہ سال بھی پا لیں گے۔ ہو سکتا ہے آئندہ رمضان آنے سے پہلے ہم اس دار فانی سے کوچ کر جائیں اور دار البقاء کی طرف، جو آخرت کا گھر ہے، اس کی طرف ہم اور آپ منتقل ہو جائیں۔ ناظرین محترم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری عشرے کی، یہ جو ایام ہے آخری عشرے کی، اس میں عبادت کے لیے اتنی محنت کرتے تھے کہ دوسرے ایام میں اتنی محنت نہیں کرتے۔ چنانچہ سنن ترمذی ابواب الصوم، یعنی روزے کے احکام و مسائل میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ان آخری ایام میں، جو آخری عشرہ ہے، اس میں کیا ہوتا تھا کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت میں جتنی محنت کرتے تھے کسی اور ایام میں اور کسی اور دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ پتہ کیا چلا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ تو ہم اور آپ اس آخری عشرے میں کریں گے کیا؟ تو اس آخری عشرے میں عبادت کے لیے پہلی صورت تو یہ بنتی ہے کہ اعتکاف کریں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو ناظرین محترم، ابھی لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، ہم اور آپ مسجد آ نہیں سکتے، اور مسجد ہی میں چونکہ اعتکاف شرط ہے، لہٰذا جب مسجدیں کھلی ہوئی نہیں ہیں تو ہم اور آپ معذور ہیں، اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں۔ اب ان 10 دنوں میں خاص طور پر جو 5 طاق راتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم رات کو پانے کی اور اس اہم رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو طاق راتوں میں ہمارا عمل کیا ہوگا؟ نمبر 1، سب سے پہلے ہم اور آپ کیا کریں؟
روزہ افطار سے فارغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد تھوڑا ریسٹ کرنے کے بعد جب عشاء کا وقت آئے گا عشاء کی نماز ہم پڑھیں گے، اور گھر میں رہ کر کے یہ ساری عبادتیں ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کریں گے. ہم اور آپ اپنے گھر والوں کو جگائیں گے اور خود جاگیں گے، گھر والوں کے ساتھ عبادت کریں گے. بڑا اچھا موقع ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ عبادت کر سکیں. تو ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھیں گے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سنن رواتب میں سے جو 2 رکعت سنت ہے اس کی بھی ادائیگی کریں گے. اس کے بعد کیا ہے کہ ہم اور آپ اگر چاہیں تو عشاء کے فوراً بعد قیام شروع کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو آدھی رات سے بھی شروع کر سکتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، طاق راتوں میں قیام لمبا کریں، طویل کریں، قرات لمبی ہو، چاہے آپ قرآن دیکھ کر کے ہی کیوں نہ پڑھیں لیکن قیام لمبا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاق راتوں میں قیام کو طویل کیا کرتے تھے، قیام لمبا کیا کرتے تھے. جیسا کہ سنن نسائی کی روایت ہے، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 23ویں رات کو 1/3 رات تک قیام کیا، پھر 25ویں رات کو آدھی رات تک قیام کیا، اور 27ویں رات کو اتنا لمبا قیام کیا کہ ہمیں خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں ہم سحری نہ کر پائیں. تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق راتوں میں قیام کو لمبا کیا، طویل کیا، لہذا ہم اور آپ قیام اللیل کو طویل کریں، لمبا کریں. یہ قیام اللیل ادا کرنا متقیوں کی صفات میں سے ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ زاریات آیت نمبر 17 اور 18 کے اندر فرمایا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. وہ راتوں کو کم سویا کرتے تھے اور سحر کے وقت مغفرت طلب کرتے تھے. تو لہذا طاق راتوں میں قیام لمبا ہو، اس بات کا خیال رکھیں. اس کے بعد دوسرا کام ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے، قرآن کی تلاوت جی بھر کر کرنا ہے. ہمیں اور آپ کو واٹس ایپ کے میسیجز پڑھنے کا موقع ہے، اسی طرح سے چیٹنگ کرنے کا موقع ہے، ایک دوسرے سے ٹیکسٹ میسج کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کرنے کا یا دوسرے کے میسیجز کو پڑھنے کا موقع ہے. لیکن اگر موقع نہیں ہے تو ہماری زندگیوں میں قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم اور موقع نہیں ہے. ناظرین محترم، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر میں نازل کیا. یہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، آخری کتاب ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو لہٰذا ہم اور آپ ان طاق راتوں میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں. اسی طرح سے تیسرا کام ہمیں اور آپ کو طاق راتوں میں یہ کرنا ہے کہ کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کریں. اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ چاہیں تو تسبیحات وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کوئی آدمی اگر 4 کلمات جو تسبیحات ہیں، جو 4 تسبیحات ہیں، اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو کتنا ثواب ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ 4 کلمے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے. ان 4 کلمے کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ جو آدمی ادا کرتا ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کی درجات کی بلندی ہوتی ہے. لہذا کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کریں. اور اسی طرح سے ایک کام ہمیں اور آپ کو یہ بھی کرنا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے. جو گناہ ہم سے سرزد ہو چکے ہیں اس کی طرف نہ لوٹنے کا عزم مصمم کرنا ہے. اپنے گناہوں پر، اپنے کالے کرتوت پر رونا ہے اور رو رو کر کے اپنے رب کو منانا ہے. اور اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو آنسو بہانے کی ضرورت ہے. وہ آنسو کے قطرے جو اللہ رب العالمین کے خوف سے بہیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ آنسو کے قطرے بہت پسند ہیں. آج ہم نے رونا چھوڑ دیا ہے. یہ موقع ہے کہ ہم لیلۃ القدر میں جاگ کر کے اپنے رب کو ہم منا لیں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے درجات کی بلندی عطا کرے، ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمارے گناہ کو معاف کر دیں. تو ہمیں اور آپ کو اپنے گناہ بخشوانے ہیں. ہمیں اور آپ کو ان طاق راتوں میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. خاص طور پر یہ دعا بھی کریں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سنن ترمذی کی روایت ہے، کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ طاق رات ہے، وہ لیلۃ القدر ہے،
ताक रात में से वो लैलतुल कद्र है हमें मालूम हो जाए तो हम क्या पढ़ें? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। या अल्लाह रब्बुल आलमीन, तू अफ़्व दरगुजर करने वाला है, तू मेहरबान है, अफ़्व दरगुजर को पसंद करता है, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, दरगुजर फरमा दे। ये दुआ पढ़ना, कसरत से ये दुआ पढ़ी जाएगी। ये शब कदर की दुआ है, ये लैलतुल कद्र की दुआ है, ये ताक रातों में पढ़ने वाली दुआ है। इस दुआ को भी पढ़ें और उसके अलावा भी आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगें, तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। और इसी तरह से एक काम ये भी कर सकते हैं कि इन ताक रातों में भी सदका व खैरात कर सकते हैं। सदका व खैरात भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर आखिर में इबादात, ज़िक्र व अज़कार, तौबा व इस्तिग़फ़ार और सारे आमाल करने के बाद सबसे आखिर में हम और आप वित्र की नमाज अदा करेंगे, उसके बाद सहरी करेंगे। तो ये हमारा शेड्यूल हो और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करें। एक आखिरी बात इस सिलसिले में मैं ये भी बता दूं कि आजकल हम रातों में तो नियत करके जागते हैं, लेकिन रात में जाग करके जो चीज़ करनी चाहिए, जो अमल हमें और आपको करना चाहिए, उन अमाल को छोड़ करके हम और आप मोबाइल और इंटरनेट में लग जाते हैं। बहुत सारे नौजवानों को देखा है, बहुत सारे भाइयों को देखा है कि 2-4 रकात पढ़ने के बाद या 2-4 रुकू कुरान की तिलावत करने के बाद या कुछ दुआ मांगने के बाद वो मोबाइल लेकर के ऐसे टेक लगा करके बैठ जाएंगे कि सहरी के वक्त तक, सहरी तक साहब मोबाइल टिप टॉप कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। तो इन रातों में कोशिश करें, इन ताक रातों में, कि हमें और आपको अपने मोबाइल और इंटरनेट पर कंट्रोल करना होगा। मोबाइल और इंटरनेट पर कंट्रोल करेंगे तब जाकर के हम और आप इबादत कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी खतरनाक चीज़ है कि आदमी जब उसके चक्कर में लग जाता है तो पूरी रात खत्म हो जाती है, पता नहीं चलता है। जो मोहब्बत, जो उनसियत, जो लज्जत आज मोबाइल और इंटरनेट से हमें और आपको है, वही लज्जत आप इबादत में पैदा कीजिए, वो लज्जत आप ज़िक्र अज़कार में पैदा कीजिए, क़यामुल लैल में पैदा कीजिए, वही लज्जत अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में पैदा कीजिए। आज हर दर्जा आदमी, हर दर्जा मोबाइल और इंटरनेट से मोहब्बत करने लगा है, जिसके नतीजे में ताक रातों में भी आदमी नियत करके जागता है बड़े जोशो खरोश के साथ कि जागेंगे। पता ये चलता है कि साहब थोड़ी देर के बाद मोबाइल में ऐसे रहे, ऐसे लगे रहे कि सहर का वक्त हो गया और सहरी खा करके फिर सो गए। तो कोशिश ये करें कि जो हमारा मकसद है इन रातों में जागने का, वो मकसद फौत ना हो, वो मकसद ख़त्म ना हो, बल्कि मोबाइल और इंटरनेट पर कंट्रोल करें और जी भर करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। आपके सामने कहा गया क़याम लंबा करें, कुरान की तिलावत करें, ज़िक्र व अज़कार करें, तौबा व इस्तिग़फ़ार करें और इसी तरह से सदका व खैरात करें। फिर हम और आप क्या करेंगे, आखिर में वित्र की नमाज पढ़ करके सहरी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सब को इन रातों में जाग करके खूब से खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमा।